اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد ولا ندعهم۔ تمام مومنین کو یا علی مدد والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیزان گرامی قدر، ٹائٹل جیسا کہ آپ ویڈیو کا دیکھ چکے ہیں، مولا کائنات کے فضائل، امیر المومنین کے اختیارات کے لحاظ سے اغیار کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے جو مولوی امین شہیدی صاحب نے اعتراضات کیے ہیں، ہم ان کا تفصیلاً جواب آپ کے سامنے رکھیں گے انشاءاللہ تبارک و تعالی، اور صرف شیعہ کتب سے نہیں، اہل سنت کی کتب بھی اندر داخل کریں گے۔ تو چلتے ہیں امین شہیدی صاحب کی ویڈیو کی طرف اور یہ دیکھتے ہیں کہ حضرت امیر المومنین کے اختیارات کا اگر انکار کر رہے ہیں تو اس کے پیچھے بیسک وجہ کیا ہے، کیا یہ لا علم ہے یا جان بوجھ کے اس طرح کی حرکتیں کر رہے ہیں۔ لیٹس سی۔ اگر علی کے بارے میں غلو کرتے ہوئے ان کو الوہیت کا درجہ دیں، ان کو ربوبیت کا درجہ دیں، ان کو رازقیت کا درجہ دیں، ان کو خالقیت کا درجہ دیں، تو نہ صرف یہ کہ یہ غلو ہے بلکہ یہ شرک ہے اور اسلام سے خروج ہے۔ واضح جب یہ اسلام سے خروج ہے تو بات ہی ختم ہو گئی۔ ٹھیک ہے، اس لیے میں یہ عرض کر رہا ہوں، اس بات پر زور دے رہا ہوں کہ کوئی مسلمان اگر ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھتا ہے تو وہ امیر المؤمنین کو خدا نہیں سمجھتا، وہ امیر المؤمنین کو رب، خالق، رازق نہیں سمجھتا، اس لیے کہ یہ صفات اللہ۔ یہ عزیزان گرامی قدر، یقیناً آپ نے امین شہیدی صاحب کی بات سن لی ہوگی۔ دیکھیں مولوی امین شہیدی صاحب، میری آپ سے بہت عاجزانہ ایک چھوٹی سی ریکویسٹ ہے کہ اس طرح آپ شرک و کفر کے جو معاملات سامنے لا رہے ہیں، پہلے شرک اور کفر میں فرق، شرک کی تعریف اور شرک کی اس قسم کا تعین فرما دیں جس کے تحت ہمیں پتہ چلے کہ اس طرح کے عقائد رکھنے والے ایسے مشرک ہیں۔ شرک فی الذات کے مرتکب ہیں، شرک فی الصفات کے مرتکب ہیں، شرک فی الاسم کے مرتکب ہیں، کس معنی میں مشرک ہیں وہ؟ تو پہلے یہ سوال میری طرف سے آپ پر قرض۔ دوسری بات یہ ہے کہ عزیزان گرامی قدر کے اب رہ گیا امیر المومنین کو رازق، خالق، یہ جو معاملات ہیں، امیر المومنین سے رزق طلب کرنا، مولا علی سے بہت سارے اس طرح کے رازق، خالق اور ربوبیت، ربوبیت پہ تو ہم الگ سے بات کریں گے، پہلے ہم بلکہ ربوبیت ہی سے سٹارٹ کرتے ہیں۔ ربوبیت و الوہیت امیر المومنین، بلکہ ربوبیت و الوہیت اہل بیت صلوات اللہ علیہم اجمعین، کیونکہ تخصیص امیر المومنین کس لیے؟ ماہ رمضان ہے۔ اختصار کے ساتھ آج کی اس ویڈیو میں ہم دلائل پیش کریں گے شیعہ سنی کتب سے، کیونکہ تفصیلاً پیش کرنے آئے تو پھر اس پر باقاعدہ ایک سیریز کا ہمیں اناگریشن رکھنا پڑے گا۔ دیٹس ناٹ پاسبل، کیونکہ رمضان اینڈ پر اور بہت سارے مولویوں کو دھول چٹانے کا پروگرام ہے۔ خیر، سب سے پہلے تو چلتے ہیں، یہ میرے ہاتھ میں موجود ہے جی تفسیر قمی مطبوعہ ایران، اللہ اکبر، پیج نمبر ہے جی 595۔ یہاں پر عزیزان گرامی قدر سورہ زمر کی آیت کے لحاظ سے جہاں پہ اللہ تبارک و تعالی نے واضح ارشاد فرمایا وَشَرَقَتِ الْأَرْضُ بِنُورِ رَبِّهَا، اس آیت کی تفسیر میں امام جعفر صادق صلوات اللہ علیہ، جو حدیث یہاں پہ مولا کا مکمل سند کے ساتھ ہے، قال رب الارض، یعنی امام الارض صلوات اللہ علیہ اجمعین، زمین کا رب، زمین کا امام ہوتا ہے۔ ربوبیت اہل بیت صلوات اللہ علیہ اجمعین باقاعدہ ائمہ اہل بیت کے اقوال سے ثابت ہے، احادیث معصومین سے، ہمیں آپ سے پوچھنے کی ضرورت نہیں کون مشرک ہے کون مسلمان ہے۔ خوب عزیزان، اب اہل سنت، میں ایک بات ویسے کلیئر کر دوں، یہ اغیار کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے جو ائمہ اہل بیت سے کنارہ کشی کی جاتی ہے اور باقاعدہ اس معاملے میں بہت سنجیدگی کے ساتھ، بہت ساری اوور ایکٹنگ کے ساتھ احادیث و قرآن کی آیات کا صریح انکار کیا جاتا ہے، یہ صرف اور صرف ڈی آر پیز آف چینلز بڑھانے کے لیے اور شیعوں کو کمزور دکھانے کے لیے۔ اور یہ چینل والے جو اینکرز ہوتے ہیں اور یہ مولوی بڑے یہ تیز دماغ والے ہوتے ہیں، یہ لاتے ہی ایسے مولویوں کا ہے جن کی تحقیق بالکل نہ ہونے کے برابر ہو، بالکل جاہل مولوی۔ اور یہ امین شہیدی صاحب تو وہ حضرت ہیں جن کی
تقاریر میں الحمدللہ گزشتہ سال ہم اردو کی غلطیاں نکال چکے ہیں. اردو عبارت پڑھنا نہیں آتی انہیں، نہ اصول حدیث پڑھے ہوئے، نہ اسماء الرجال پڑھے ہوئے، نہ ان کے علم مناظرہ سے کوئی شغف ہے، بلکہ تو انہیں یہ نہیں پتا کہ مناظرے میں صدر، مناظر، معاون، منصف کون ہوتا ہے. خیر، کبھی یہ غلطی سے اگر ہم جیسوں کو بلا لیں پھر ہم انہیں آ کے بتائیں گے کہ شیعہ مذہب ہوتا کیا ہے. اب کہیں شیعہ کافر کے نعرے نہ لگ جائیں اس ویڈیو میں، اہل سنت کے دلائل کی طرف آتے ہیں. یہ میرے ہاتھ میں موجود ہے جی، شیخ الکل فی الکل، جس نے ہندوستان میں امام بہقی کہا جاتا تھا، عبد الحق محدث دہلوی، ان کی کتاب اخبار الاخیار. اللہ اکبر. اس میں پیج نمبر 225 پر حضرت ابو ہریرہ ان کی یہ عبارت نقل کرتے ہیں عبد الحق محدث دہلوی، کہتے ہیں حضرت ابو ہریرہ کا یہ قول ہے کہ میں نے رب کو مدینہ میں اس طرح چلتے دیکھا کہ آپ سرخ جبہ اور جوتے پہنے ہوئے تھے. اچھا، یہ بریکٹ میں آقا سردار، یہ ڈنڈی ماری ہے ترجمے میں، مارتے تو ڈنڈی بیٹے، اصلی عبارت میں نہیں ہے. خیر، یہ سنتے ہی لوگوں نے ابو ہریرہ سے کہا کہ اے ابو ہریرہ، مسلمان ہو جانے کے بعد بھی یہ کفریہ کلمات کہہ رہے ہو؟ تو ابو ہریرہ مسکرائے اور فرمایا کہ میں نے رب یعنی سیدی حسن صلوات اللہ علیہ کو اس طرح دیکھا. اللہ اکبر، اللہ اکبر. حضرت ابو ہریرہ امام حسن مجتبی ابن امیر المومنین کو رب کہہ رہے ہیں. اللہ اکبر. امین شہیدی صاحب جن کی خوشنودیاں حاصل کر رہے ہیں، کبھی ان کے شیخ الکل فی الکل کی کتاب پڑھ لیں. آپ حضرت ابو ہریرہ کو مشرک کہہ رہے ہیں، حضرت ابو ہریرہ کافر ہیں؟ یہ سوال اب ان پہ قرض ہوا. وہ ائمہ اہل بیت کو رب مانتے تھے. اللہ جانے گے رب اور الہ، پتہ نہیں کیا ان چیزوں کو حوا بنایا ہوا ہے، صرف یہ تکفیر کرنے کے بہانے ہیں. اب رہ گئی الوہیت کی بات. ربوبیت آپ کے سامنے ہم شیعہ سنی دونوں کتب سے اور جید کتب سے ثابت کر چکے. الوہیت کے معاملے پر آ جائیں. امین شہیدی صاحب آپ کے بابا جی مشرک ثابت ہونے والے ہیں الحمدللہ. یہ آپ کے مرحوم آیت اللہ محمد مصباح یزدی صاحب، ان کی کتاب یہ تفسیر پہ اور یہ درسوں میں بھی پڑھائی جاتی ہے، خدا شناسی معارف قرآن، ایران سے چھپی ہے، میرے ہاتھ میں موجود ہے. اس میں عزیزان انہوں نے الوہیت کے لحاظ سے جو بات کی صفحہ نمبر 50 پہ ہے. کیا الوہیت؟ ذرا کہتے ہیں جی، الوہیت نتیجہ یہ اعتقاد بے ربوبیت است. الوہیت نتیجہ یہ اعتقاد بے ربوبیت است. الوہیت ربوبیت پر، رب پر اعتقاد کا نتیجہ ہے. یہ حیثیت لفظ الوہیت کی. میں نہیں کہہ رہا، آپ کے آیت اللہ مصباح یزدی صاحب فرما رہے ہیں آئمہ اہل بیت پر یقین رکھنے سے جو ایک عام سا نتیجہ نکلتا ہے اس کو کہتے ہیں الوہیت، کہ ربوبیت الوہیت سے اعلیٰ درجہ ہے. یہ آپ کے آیت اللہ مصباح یزدی صاحب لکھ رہے ہیں. جی امین یزیدی صاحب، شہیدی میں نہیں، یزیدی کہنا چاہیے مجھے، میں نے ابھی شہیدی کہہ دیا پہلے. خیر، اب آپ اپنے آیت اللہ صاحب پہ کفر کا فتویٰ لگائیں. بسم اللہ، میں انتظار میں ہوں. اللہ اکبر. اور رہ گیا ائمہ کو رازق کہنا، خالق کہنا، ان سے دعا کرنا، ان سے استمداد. اس پہ الحمدللہ سینکڑوں دلائل اور کئی ویڈیوز ہماری آ چکی ہیں آلریڈی. لیکن پھر بھی کچھ کتابیں ہیں جو میں شیعہ سنی بھائیوں کو ریکمنڈ کرنا چاہوں گا. سب سے پہلے تو اللہ اکبر، حد سے زیادہ پڑھے جو مخالف شیعہ مذہب تھے، شاہ عبد العزیز محدث دہلوی، ان کی یہ کمالات عزیزی میرے پاس ہے. اس میں انہوں نے، کیونکہ یہ خالصتاً تکوینی امور ہیں، تو شاہ عبد العزیز محدث دہلوی نے ولایت تکوینیہ اور اولیاء سے استمداد کے بارے میں واضح یہاں پر لکھیں. دوسرا، شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کی یہ رسائل امام شاہ ولی اللہ میرے پاس ہے، جلد نمبر 6. اسی میں عزیزان گرامی قدر شاہ ولی اللہ کے اس رسالے میں صفحہ نمبر 217 پر ایک رسالہ ہے الانتباہ فی سلاسل اولیاء اللہ، جو شاہ ولی اللہ نے پورا اولیاء کے اختیارات پر لکھا ہے. جو پڑھ لے گا سو اسے پتہ چل جائے گا محدثین کا فام کیا ہے اس معاملے میں. اللہ اکبر. آئیں جی، اب امین یزیدی صاحب کی طرف آتے ہیں، کیونکہ مجھے اہل سنت بھائیوں کو ساتھ لے کر چلنا ہے. تو لیکن امین یزیدی صاحب کی طرف جانے سے پہلے پھر کچھ لوگ سوال کریں گے کہ شاہ صاحب آپ نے چلے باقی معاملات تو کلیئر کر دی ہیں، تخصیص کے ساتھ امور تکوینیہ کا اہل بیت کے ساتھ کہیں اہل سنت کی کتب میں ذکر آیا ہے؟ ڈیفینیٹلی. یہ قاری ظہور احمد فیضی حافظہ اللہ تعالی، بہت بڑے پائے کے عالم ہیں، حنفی المسلک، ان کی کتاب خلافت الباطنیہ میرے ہاتھ میں موجود ہے اس وقت. اور اس کتاب میں
انہوں نے بالکل واضح پورا ایک چیپٹر لکھا صفحہ 123 پہ. کہتے ہیں جی اہل بیت کرام علیہم السلام اور امور تکوینیہ، پورا چیپٹر موجود ہے. اگر انہوں نے کئی محدثین کے دلائل وغیرہ دیے ہیں اس میں، تو یہ کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے. آلریڈی ہم بڑے اکابر محدثین کے دلائل آپ سب کے سامنے رکھ چکے، تو اس میں کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے ایز آئی سیڈ. خیر عزیزان، اب رہ گئی یہ امین یزیدی صاحب کی بات. سر آپ کو تو شرم سے ڈوب مرنا چاہیے ان معاملات میں. اگر آپ شرک و کفر کی باتیں کرتے ہیں، پہلی کتاب الولایت التکوینیہ فی اقوال علماء الامامیہ، چونکہ دکھانے کو دلائل بہت سارے ہیں لیکن اختصار کے ساتھ بات کر رہا ہوں. اس میں الولایت التکوینیہ میں آپ کے درجنوں مجتہدین، خامنئی، سیستانی، خمینی، عراقی، سارے مجتہدین کے فتاویٰ موجود ہیں ان سب معاملات پہ جس پہ آپ شرک کا فتویٰ لگا رہے ہیں، تو آپ کے سارے مراجع کرام ہو گئے مشرک. پھر یہ تو چلے ستین نقوی امروہی صاحب کی کتاب ہے، اللہ اکبر. ایک آپ کے آیت اللہ علی نمازی شہرردی، ان کی پوری کتاب موجود ہے اثبات ولایت تکوینیہ. انہوں نے اس کی اثبات پر پوری اتنی موٹی کتاب لکھ ماری. آپ کے سارے مجتہدین مشرک ہیں آپ سمیت. چلے مرضی ہے، پھر کہتے رہیں، مجھے کوئی نہ ٹوکے، پھر میں اب کہوں گا مشرک. رہ گئی باقی معاملات کے لیے دعائیں. تو شیعہ مسلک میں یہ تو خیر میں نے کچھ کہتا ہی نہیں، نہ میں ان کا مقلد ہوں، الحمدللہ اخباری المسلک ہوں. اب جو انتہائی واجب الاحترام علماء تھے جنہوں نے محققانہ طور پر ان جیسے نام نہاد شیعوں کو، جو صرف شیعت کا لیبل لگا کے اندر خاطر وہابیت پھیلا رہے ہوتے ہیں، ان جیسوں کو جواب دیے. سب سے پہلے مبلغ اعظم مولانا اسماعیل رضوان اللہ تعالی علیہ، ان کے ڈائریکٹ تلمیذ و شاگرد رشید قاضی غلام شبیر صاحب کی کتاب اقوال المعصومین فی رد المقصرین. آپ جیسے یہ خلط مبس کرنے والے مقصرین کے منہ پہ یہ زوردار تماچا ہے، کئی مدارس کی تقاریر کے ساتھ ٹیسٹڈ کتاب. ٹھیک ہے جی، یہ پڑھیں تاکہ آپ کو پتہ چلے اور شرم آئے. دوسرا بشیر انصاری فاتح ٹیکسلا رضوان اللہ تعالی علیہ، ان کی کتاب یہ حقائق الوسائط. تیسرے مرزا یوسف لکھنوی مفسر قرآن، ان کی یہ میرے ہاتھ میں کتاب موجود ہے حقائق العقائد، جنہوں نے آپ کے ہم مسلک ڈھکو ملون کے رد پر لکھی تھی. اللہ اکبر. چوتھی عالم ربانی فقیہ اہل بیت شیخ محمد حسنین صاحب کی نجفی رضوان اللہ تعالی علیہ، ان کی جواہر الاسرار، جو ان سب کتابوں سے زیادہ مجھے پسند ہے. جواہر الاسرار بے حد محققانہ کتاب. آپ کے مولوی صاحب فالتو عقائد کا الحمدللہ ہمارے علماء اعلام پہلے ہی رد لکھ چکے ہیں. یہ شرک و کفر کے جو فتوے ہیں انہیں کائنڈلی آپ اپنی جیب میں رکھیں، ہمیں ان سے سرفراز نہ کریں، ورنہ آپ کے بابے ماشاءاللہ ان لسٹ رکھے ہوئے ہیں ہم نے مشرک قرار دینے کے لیے. خوب عزیزان، that's all for today. Inshallah we'll meet you in the next video. Till then take care. Peace out. اللہ حافظ.